ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ NICVD خلاف قانون سربراہ 20 ارب روپے کی کرپشن میں ملوث، ضمانت پر ہونے کے باوجود ڈاکٹر ندیم قمر سوشل میڈیا پر مزید کرپشن کو کارکردگی مہم کسی قاعدے کے تحت بتا رہے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ ہمارے ایڈیٹر سراج الدین امجدی پیش کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، محکمہ صحت پنجاب کو نجی ڈاکٹروں اور لیبارٹریوں کی فیس مقرر کرنے کا حکم۔ پاکستان میڈیکل کمیشن نے کوٹا سیٹیں 1 سال کے لیے بڑھائی ہیں، ترجمان PMC کی وضاحت۔ ماہرین صحت کے مطابق پاکستان کا ہر تیسرا شخص موٹاپے کا شکار ہے۔ پاکستان نرسنگ کونسل منظور شدہ نرسنگ اسکولوں کو فوری مشتہر کرے، غیر رجسٹرڈ اسکول مافیا داخلوں کے لیے میدان میں آ گئی۔ سراج امجدی کی رپورٹ، گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج جاری، آخری بڑی ریلی کراچی میں نکالنے کا اعلان۔ حکومت سندھ عملی اقدامات کے بجائے اتحاد کو کرپٹ نوکر شاہی کے ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہے۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جناب شاہد کریم نے محکمہ صحت پنجاب کو 15 روز کے اندر پرائیویٹ ڈاکٹروں کی فیسیں اور لیبارٹریوں کے نرخ مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ فاضل عدالت نے ہسپتالوں میں دی جانے والی سہولیات سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کی عدم فراہمی کے خلاف درخواست پر CEO محکمہ صحت اور سیکرٹری صحت پنجاب عدالت میں پیش ہوئے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ تمام پرائیویٹ لیبارٹریوں کے نرخ مقرر کر رہے ہیں۔ دوران سماعت جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق نے موقف اپنایا کہ گزشتہ 3 سالوں میں محکمہ صحت کا نظام تباہ ہو چکا ہے۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو ڈاکٹروں کی مشینوں اور لیبارٹری خدمات کی فیسیں مقرر کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق ملک میں موٹاپے کی پھیلاؤ کی وجہ آرام دہ طرز زندگی اور متوازن خوراک کا نہ ہونا ہے۔ نمک اور چینی کے استعمال کو کم اور متوازن خوراک اور جسمانی ورزش کو معمول بنا کر ہی موٹاپے سے بچا جا سکتا ہے۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کے ترجمان کے مطابق میڈیکل کالجز کی فاٹا اور بلوچستان کی کوٹا سیٹوں میں توسیع 2020 میں 2 سال کے لیے کونسل کی جانب سے کی گئی تھیں، تاہم صوبائی حکومتوں کی درخواست پر اس کو تفصیلی جائزے کے بعد سال 2022 1 سال کے لیے توسیع دی گئی ہے۔ اب آپ NICVD میں عجب کرپشن کی غضب تفصیل سراج امجدی کی رپورٹ میں دیکھیں۔ ناظرین، یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ پاکستان کو لوٹنے والوں توڑنے والوں کا آج تک احتساب نہیں ہو سکا۔ ایسے ہی معاملہ NICVD کے 20 ارب روپے کی میگا کرپشن کا بھی ہے۔ اس کرپشن کے سرخیل ڈاکٹر ندیم قمر، جنہیں ملک کے قانون اور آئین کے مطابق جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، وہ ملک میں قانون اور آئین کی کمزور حکمرانی کے باعث اس ملک کے غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی سے کیسے مزید کھلواڑ کر رہے ہیں۔ پہلے اسکرین پر ڈاکٹر ندیم قمر کی نوسر بازی کی جھلک آپ ملاحظہ کریں۔ اس جھلک کو دیکھنے کے بعد اب آپ کو ہم قومی معتبر میڈیا جیو کے رپورٹ کی بھی جھلک دکھا رہے ہیں، جس کی رپورٹ کے مطابق NICVD میں گھوسٹ ملازمین کے بعد گھوسٹ مریضوں کا انکشاف۔ یہ پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک ہوتا ہے نا، آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ اچھا چلو یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، یہ تو آئیڈیا کے بھی نمبر ہونے چاہیے اس پہ تو بالکل، کہ مطلب ایک کرپشن اگر آپ نے کرنی ہو نا، کہ کوئی آؤٹ دیئر کسی نے آپ کو دیا ہو کہ جی آج آپ نے آؤٹ دیئر قسم کا آئیڈیا لے کے آنا ہے، تو اس کے پورے مارکس یہ نمبر 1 پہ آئے گا۔ یو ووڈنٹ ایون تھنک آف اٹ۔ پہلے آپ کو ذرا بیک ڈراپ بتا دیں کہ قومی ادارہ امراض قلب یعنی NICVD، آپ نے سنا ہوگا بہت، خدمات ان کی جو ہے ان سے انکار نہیں، لیکن آئے دن ادارے میں بدعنوانی
پانی کا کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے وہ ان کی obviously نقصان پہنچاتا رہتا ہے. اس پر کیا ہوا ہے, ایسے معاملات کو ہر صورت درست ہونا چاہیے. جیسے کہ جی ریسنٹلی اسپتال میں گھوسٹ مریضوں پر سرکاری وسائل خرچ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. پتہ ہے گھوسٹ ٹیچر سنا تھا, آپ ذرا اس پہ غور گھوسٹ کیجئے. ملازمین سنا تھا, یہ گھوسٹ مریض تو لٹرلی زندگی واللہ عالم پہلی دفعہ سنا, جس کا مطلب ہے there is no مریض there, but there is a مریض there. لیکن there is one in your head جس پہ خرچہ ہو رہا ہے, تو وہ خرچہ کدھر جا رہا ہے؟ تو گھوسٹ مریض. آپ نے یہ دونوں ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ندیم قمر کی خود ساختہ ویڈیو کا جواب بھی آپ نے آزاد میڈیا کی جانب سے دیکھا. یہ سب کچھ آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھانے والوں کی مہربانی سے نہ صرف ڈاکٹر ندیم قمر حفاظتی ضمانت پر ہیں بلکہ 9 ماہ سے ریٹائر ہونے کے باوجود خلاف قانون سربراہ کی حیثیت سے ڈاکٹر ندیم قمر کو مزید لوٹ مار کی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عوام کو اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے؟ اس کا فیصلہ آپ خود کریں. جی ایچ اے کی اپیل پر ہفتے کو بھی علامتی احتجاج کراچی سمیت صوبے بھر میں جاری رہا. اس کی تصویری جھلکیاں ملاحظہ کریں. نوٹیفیکیشن جاری کرو, رزق کلام بحال کرو, جب تک ہے تنخواہ میں مندی, تالا بندی, نالا بندی, جینا ہوگا, دھرنا ہوگا, آپ کی خاطر لڑنا ہوگا, دھرنا ہوگا, جب تک ہے تنخواہ میں مندی, تالا بندی, نوٹیفیکیشن جاری کرو, تیز ہو بھائی تیز ہو, تیز ہو, رزق کلام بحال کرو, رزق کلام بحال کرو, سارا حق ساڑھا حق. اس تفصیل کے بعد جی ایچ اے نے 23 جنوری پیر کو اپنے آئندہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے مرکزی کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے. پاکستان نرسنگ کونسل میں مشکوک اور غیر رجسٹرڈ نجی نرسنگ اسکولوں میں داخلے کے حوالے سے سراج الدین امجدی کی رپورٹ ملاحظہ کریں. پاکستان نرسنگ کونسل کی موجودہ صدر ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو نے مختصر مدت میں اپنے منصب کے مطابق عملی اقدامات کے ذریعے جس طرح سے اس قومی آئینی ادارے پی این سی کو بچانے اور نرسنگ کی تعلیم و تربیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ بلا شبہ موجودہ وفاقی حکومت کی بہت ساری برائیوں میں سے ایک ایسی اچھائی ہے جسے کھل کر ہمیں سراہنا چاہیے. حسن اتفاق سے ڈاکٹر شازیہ سومرو سندھ کے اس سومرو خاندان کی چشم و چراغ ہیں جن کے بزرگوں نے فرنگی استعمار کے سامنے جھکنے کے بجائے پھانسی کے پھندے کو قبول کر کے پاکستان کی قیام کی راہ کو ہموار کیا. یہ درست ہے کہ کونسل کی خاتون صدر کے سامنے نرسنگ کی طاقتور مافیا کے علاوہ وہ اپنے بھی ان قانونی اقدامات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں جن کا ایمان ملت اور ملک نہیں بلکہ چمک ہے. داخلہ سیزن آتے ہی غیر رجسٹرڈ مشکوک اسکولوں کی مافیا میدان میں آ گئی ہے. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی پوسٹ پہلے آپ ملاحظہ کریں. یہ حسن عبدال کی نرسنگ مافیا کے ڈان ضلع غربی بلدیہ کے چوکیدار شیر محمد خان یوسف زئی کا وہ اسکول ہے جو 123 گھوسٹ اسکولوں کی فہرست میں شامل ہے. لہذا کونسل کی صدر ڈاکٹر شازیہ فوری طور پر نہ صرف ان 123 اسکولوں کی فہرست اخبار میں مشتہر کریں بلکہ جو رجسٹرڈ اسکولز ہیں پی این سی کی ان کی فہرست بھی قومی اخبارات میں نمایاں طور پر مشتہر کروائیں تاکہ قوم کے غریب بچے جعلی اور گھوسٹ اسکولوں میں داخلہ لے کر اپنے خون پسینے کی کمائی کو ان قومی لٹیروں کی جیب میں جانے سے رک جائیں. یہ ان کے منصب کا تقاضا بھی ہے اور یہ وہ مؤثر اقدام ہوگا جس سے کہ پی این سی کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ. خبروں کا وقت ختم ہوا. خدا حافظ.